آج 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لو، شام تک غیبی رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک دن میں آپ غیبی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں اللہ کی ایک لاڈلی ترین تسبیح کا ایک خاص اور طاقتور عمل لے کر آیا ہوں، جو صرف اور صرف 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن ہے۔ یہ جو عمل ہے جو آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کا لاڈلا بنانے والا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح ہے جو صرف اور صرف 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آج کا دن جو ہے پورا سال شدت اور بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد ہمیں نصیب میں ہوا ہے، تو یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے ہماری۔ تو آج کا جو عمل کر لیتا ہے، جس گھر میں یہ جو شخص اس عمل کو ایک بار آج 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو غیبی رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی لحاظ سے محروم ہیں، رزق کے لحاظ سے اگر آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے، آپ بے روزگار ہیں، قرضے میں ڈوبے ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر نہیں ہے آپ کے پاس، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور اگر کاروبار ہے تو چل نہیں رہا، بندش کا شکار ہے کسی بھی وجہ سے، جادو کے اعتبار سے، جنات کے اعتبار سے، نظر بد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کا کاروبار رک چکا ہے، بندش کا شکار ہو چکا ہے، اٹک چکا ہے، تو ہر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کے دن صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جس مقصد کو آج آپ بوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس تسبیح کو ایک بار پڑھنے سے پہلے جس مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے اس کو پڑھو گے، اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ آج دن تک اللہ کو راضی نہیں کر سکے، جو لوگ آج دن تک اللہ کے لاڈلے نہیں بن سکے، جو لوگ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر اللہ کو راضی نہیں کروا سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو نہیں منوا سکے، جو لوگ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو نظر انداز کر چکے ہیں، جو لوگ ماہ ربیع الاول کی دوسری جمعرات کو نظر انداز کر چکے ہیں، خدا را کر کے آج ماہ ربیع الاول کی تیسری جمعرات ہے، یعنی 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کا دن ہے، خدا را کر کے آج اس اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لو۔ صرف یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، پورا سال آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی تسبیح کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، انتہائی مختصر اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وقت کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کی آنے والی پورے سال کی زندگی پر پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی ایک دن کے عمل سے کروڑوں حاجات پوری فرمائے گا۔ جو لوگ صرف ایک دن کے عمل سے اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب اور تقدیر کے ستاروں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آج اس اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق مانگو گے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا، جتنا مانگو گے اتنا عطا فرمائے گا۔ دولت مانگو گے اللہ پاک دولت عطا فرمائے گا، جتنی مانگو گے اللہ پاک اتنی عطا فرمائے گا۔ شہرت مانگو گے اللہ پاک شہرت عطا فرمائے گا، جتنی مانگو گے اللہ پاک اتنی عطا فرمائے گا۔ کاروبار میں برکت مانگو گے اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، جتنی مانگو گے اللہ پاک اتنی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ ابھی تک بے روزگار ہیں، بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کو روزگار نہیں ملا، آج اللہ کی اس لاڈلی ترین تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، اسباب اور وسیلے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو اللہ پاک عمدہ ترین روزگار سے نواز دے گا۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، قرض کی ادائیگی میں ان کے پاس رقم نہیں ہے، قرض کو چکا سکیں، ادا کر سکیں، ختم کروا سکیں، تو وہ آج اپنے
اپنے قرض کی ادائیگی کی نیت سے اس تسبیح کو صرف ایک بار، جو اللہ کی لاڈلی ترین، مقبول ترین، عزیز ترین، پیاری ترین تسبیح ہے، اس کو صرف اور صرف ایک بار پڑھ لیں بتائے گئے طریقے کے مطابق، انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہوا تو اللہ پاک اس کی ادائیگی میں آپ کی مدد کے لیے غیبی اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں گے، وسیلے اور اسباب کے دروازے کھل جائیں گے، ایسے ایسے راستوں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دو گے۔ یہ اتنا خاص ترین عمل ہے جو آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں کسی بھی اعتبار سے، من پسند رشتے کے اعتبار سے پریشان ہیں، اگر گھر میں رزق کی برکت نہیں ہے، رزق کی برکت لانا چاہتی ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتی ہیں، کسی بھی اعتبار سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ جو مقصد آپ سامنے رکھو گے اللہ کے سامنے باوضو مسئلے پہ، اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ عمل خاص آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں آج آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہیں، نماز مغرب کے بعد کرنا چاہیں، نماز عشاء کے بعد کرنا چاہیں، رات سونے سے پہلے کرنا چاہیں، جب بھی کریں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو رات وقت نہیں ملتا، آپ صبح نماز فجر سے پہلے لازمی اس عمل کو کر لیں، کیونکہ نماز فجر کے بعد پھر دوسرا دن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعرات کا خاص ترین عمل ہے، جمعرات ہی کے دن کو آپ نے کرنا ہے، یعنی 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کا یہ عمل ہے۔ عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، خاموشی ہو، تنہائی ہو۔ تنہائی میں آپ کی اس عمل میں تاثیر اور قبولیت بڑھتی ہے۔ آپ یعنی کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں یا کسی ایسی جگہ بیٹھنا چاہیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اپنے من پسند جگہ پہ بیٹھ جائیں، لیکن یہ ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ سے کوئی بات نہ کرے، بوضو مسلح پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک دفعہ آپ درود ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ثواب کی نیت سے پڑھ کے بھیج دیں۔ میرے ساتھ بھی مل کے ایک دفعہ پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے تمام مقصد اور تمام حاجات کی نیت کرنی ہے، قرض ہے اس کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں، وسیلے چاہتے ہیں، مدد الہی چاہتے ہیں، اور اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو بیٹیاں جو بہنیں گھروں میں من پسند رشتوں کے انتظار میں ہیں، امید لگائی بیٹھی ہیں، وہ من پسند رشتوں کی باقاعدہ طور پہ نیت کر لیں، انشاءاللہ وسیلے اور اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، سبیلیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، گھر میں نچاکی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، ختم کروانا چاہتے ہیں، پیار اور محبت پیدا کروانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کسی جائیداد کے اعتبار سے تنازع کے شکار ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، کسی بھی اعتبار سے جائیداد کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، تو اس پریشانی سے اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی بخیر و عافیت سے، تو آپ اس کی نیت کر کے فوری طور پہ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بالکل آرام سے، کوئی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا، آپ نے الحمدللہ رب العالمین اپنے یعنی کہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، آپ نے جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دگنا اور چگنا عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی جو تیسری جمعرات ہے اس کا اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، ہمارے نصیب اور تقدیر میں اللہ پاک نے آج کے دن عمل کرنے کا، دعا مانگنے کا، حاجت مانگنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔
الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح کا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح ہے جو پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرتی ہے، یا اللہ میرے پڑھنے والے کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما۔ یعنی کہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، 129 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 129 سے مراد نہ 129 سے زیادہ نہ 129 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے 129 مرتبہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے پڑھ کے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کا ایک نام یا قہارو، یا قہارو جو ہے یہ یا قہارو اے سب پہ غالب، اے سب پہ قادر، اے سب سے زبردست ذات۔ یعنی جو لوگ جادو جنات کے اعتبار سے، جو لوگ بندش کے اعتبار سے دشمن سے جو خوف کھاتے ہیں، جو اپنے دشمن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے دشمن سے زیادہ طاقتور حاصل بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ یا قہارو کو پڑھ لے اپنے مقصد کو پورا کروانے کی نیت سے۔ کسی بھی اعتبار سے وہ پریشان ہیں، مدد الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، گھر سے جادو جنات کے اثرات، نظر بد کے اثرات کو ختم کروانا چاہتے ہیں، تو یا قہارو کو پڑھ لیں۔ کس طریقے سے یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو دو بار ہوگا۔ یاد رہیے یہ یا قہارو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا قہارو سے مطلب ہے اے سب پہ غالب، اے سب سے زیادہ طاقتور ترین ذات میری مدد فرما۔ کسی بھی اعتبار سے اگر آپ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا قہارو کو پڑھ لیں، چاہے دشمن کو برباد کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ یعنی اگر دشمن سے خوفزدہ ہو تو آپ اس سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس مقصد کے اعتبار سے جادو جنات کے اعتبار سے مدد الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، بندش ختم کروانا چاہتے ہو، تو یا قہارو ایک بار، یا قہارو دو بار، یا قہارو تین بار۔ آپ نے یا قہارو کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ یا قہارو کو صرف اور صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 دفعہ یا قہارو کو پڑھنے کے بعد آخر میں ایک دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ سے اب مانگنے کا وقت ہے، خوب روئے آنسو بہا کے۔ آپ نے 3 کلمات کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں دعا کرنے سے پہلے یہ 3 کلمات کا عمل ضرور بتاتا ہوں، اس سے دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے ناممکن بھی کیوں نہ ہو۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے اللہ سے مانگے، یا اللہ میری ناممکن حاجت کو بھی آج ممکن کر دے۔ آج 21 ربیع الاول تیسری جمعرات کا واسطہ، یا اللہ تیری لاڈلی ترین تسبیح کا واسطہ، یا اللہ میری تمام حاجات کو، میری تمام دعاؤں کو اپنی برگِ عالی میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔